بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہاں بھائی لبرلس، کہاں ہیں آپ لوگ؟ بہت دن سے کوئی خیر خبر نہیں آ رہی، کوئی تبصرہ نہیں آ رہا، کوئی تنقید نہیں آ رہی. یہ بڑے اہم اور ایسے موضوعات سامنے آئے ہیں، ایسی خبریں سامنے آئی ہیں جن پر لبرلس چیخنا شروع کرتے ہیں، اور ان کی چیخ و پکار جو ہے وہ دبک کے بیٹھ گئے. ان کی چیخ و پکار جو ہے وہ اس وقت بالکل سناٹا ہے، گہرا سناٹا ہے. وہ خبریں ہیں کیا، یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کراچی ڈائریز کو اگر آپ چاہیں تو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم اور آپ جڑے رہ سکیں. لاہور میں آج ایک ایسا انکشاف ہوا ہے کہ 150 جعلی مقدمات درج کرائے گئے. ریپ کے 150 جعلی مقدمات درج کرائے گئے. یہ مقدمات مختلف شخصیات کے خلاف درج کرائے گئے. 10 مہینوں کے دوران یہ سارے مقدمات درج کرائے گئے، رپورٹ درج کرائی گئی. پولیس میں ایسی شکایت کی گئی کہ ہمیں ریپ کیا گیا، ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی، اور اس سلسلے میں کئی لوگوں کو بدنام کیا گیا. لیکن جب تحقیقات کی گئی، پولیس کی فائنڈنگز کے اندر یہ بات سامنے آئی کہ یہ 150 FIR جو تھی یہ غلط تھی. ان کو جعلی ان کے اوپر کیس بنائے گئے تھے، اور پولیس نے ان ساری جو کیسز تھے ان کے اوپر لال فیتہ لپیٹ کے پھینک دیا، بھسم کر دیا ہے ان کی خواہشات کو. یہ بنیادی طور پہ معاملہ کیا تھا کہ پولیس ریکارڈ کے مطابق 541 مقدمات درج کیے گئے تھے جو خواتین سے سیکس کرائم تھے، جنسی زیادتی کے تھے. ان میں سے 157 مقدمات کو خارج کر دیا گیا. گینگ ریپ کے بھی جو ہے 26 میں سے 8 مقدمات درج ہوئے تھے. حکام یہ بتاتے ہیں کہ ماتحت تفتیشی افسران کو تحریری احکامات جاری کر دیے گئے ہیں، اور جس نے بھی یہ جھوٹے مقدمات درج کیے ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. یہ ایک خبر ہے. یعنی اب اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے یہ ہم آپ کے ساتھ مزید اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن ایک اور اس حوالے سے خبر ہے کہ لاہور کی ایک خاتون نے 10 افراد کے خلاف مختلف ناموں سے مختلف شہروں میں زیادتی کے مبینہ مقدمات درج کرائے تھے جھوٹے. اور وہ جس عورت نے درج کرائے تھے اس کا نام ہے عظمی شہزادی. اس نے تحریم، خنسا، شازیہ اور طیبہ کے ناموں سے لاہور، رحیم یار خان، راول، لودھرا، احمد پور اور ملتان میں 10 افراد کے خلاف FIR درج کرائی تھی. ان افراد میں ایک MPA تھا، محکمہ داخلہ اور انکم ٹیکس کے افسران بھی شامل تھے. پولیس کہتی ہے کہ تحقیقات میں یہ تمام مقدمات جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں اور ان کو خارج کر دیا گیا ہے. اور اس پولیس کی فائنڈنگ میں، پولیس کی تفتیش میں یہ پتہ لگا ہے کہ یہ جو عورت تھی عظمی شہزادی، اس کے خلاف قہوہ خانے چلانے، فراڈ، چوری، دھمکیاں، دھوکہ دہی کے الزامات کے تحت بھی 7 مقدمات درج ہیں. یعنی یہ خاتون خود ریکٹ چلاتی تھی اور یہ سب کچھ ہوتا تھا. اب اس کی آڑ میں ہوتا کیا ہے؟ اس کی آڑ میں ایسے کیسز درج کیے جاتے ہیں جن کا کوئی سرے سے وجود ہی نہیں آتا. ہمارے میڈیا کے اوپر بھی باضابطہ اس طریقے کی خبریں آتی ہیں. ایک کیس ہوتا ہے جو جنون ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد اس لہر کے اندر پیدر پہ ایسے کیسز آنے شروع ہو جاتے ہیں. فلاں جگہ ریپ ہو گیا، پولیس نے یہ کر دیا، ماں دہائیاں دے رہی ہے یہ. اور جب فائنڈنگ کی جاتی ہے پولیس کی تو تفتیش میں پتہ لگتا ہے کہ جناب کیس تو کچھ اور ہی ہے. لاہور کے اندر ایک کیس آیا تھا، پولیس کے پاس ایک پرچہ آیا، خاتون پہنچی کہ اور میڈیا کو اس نے فون کر دیا تھا اس عورت نے. یہ آج سے تقریباً 6 سال پہلے کی بات ہے کہ میری بیٹی کو جو ہے لوگ ٹیکسی میں ڈال کے اٹھا کے لے گئے اور اس کو ہوٹل میں لے جا کے ریپ کا نشانہ بنایا. اچھا، ہوٹل میں کیسے لے کے جا کے آپ ریپ کا نشانہ بنا سکتے ہیں؟ کیسے پاسبل ہے؟ یعنی کیا ہوٹل والے میں سے کسی نے دیکھا نہیں ہوگا؟ ہمارا رپورٹر، جب میں نے اس بارے میں بات کی، دوسرے چینل سے یہ خبر چلا رہے تھے، ہم سما ٹی وی میں موجود تھے، دوسرے چینل سے یہ خبر چلا رہے تھے. ہم نے اس سے بات کی کہ یار یہ خبر ہے آپ کے پاس؟ بول رہے بالکل ہے، لیکن میں اس کو کچھ چیزیں کنفرم کر رہا ہوں، میں چاہوں گا آپ لوگ نہ چلائیں. ہم نے ویٹ کیا، اور اس کے بعد جب خبر آئی تھوڑی دیر بعد، جب اس نے مجھے بتایا کہ سر یہ خبر کچھ اور ہے، بنیادی طور پہ یہ خواتین ہی غلط کام کرتی ہیں
اور یہ ان کے اندر کچھ معاملات خراب ہو گئے ہوں گے. جو ان کے کلائنٹس تھے جو وہ خود بھی غلط لوگ تھے اور یہ خاتون بھی, تو ان کلائنٹس کے اندر جا کے یہ معاملات جب خراب ہوئے تو سامنے یہ انہوں نے پرچہ درج کرا دیا. یعنی اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ پیسوں کے اوپر کوئی تنازع ہو گیا, کوئی جھگڑا ہو گیا, جو معاملات طے ہوئے ان دونوں میں غلط لوگوں میں, اس کی معاہدے کی خلاف ورزی کے اوپر بات خراب ہوئی, انہوں نے جھوٹا مقدمہ درج کرا دیا. ایسے بہت سارے کیسز ہوتے ہیں اور ہم لوگوں کو اس پہ سینسیبل رہنا پڑتا ہے. بہت سارے کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہوتا. یہاں پر ہمیں بینگ میڈیا پرسن بہت اس میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے کہ ہم ایسی رپورٹس آگے جانے ہی نہ دیں. اور یہ رپورٹ دیکھ لیجئے, اس میں 157 اگر مقدمات آپ غور کیجئے, یہ سارے جھوٹے تھے. کون لوگ ہیں یہ جو جن کے اوپر آپ اس طریقے سے اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہیں, اور ان کی بیکنگ کرنے کتنے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. لاہور میں ٹک ٹاکر عائشہ کے ساتھ جو ہوا تھا اس کے ساتھ کتنے لبرل کھڑے ہو گئے تھے. اقرار الحسن, یاسر شامی, تو کچھ ایسے لوگ ہیں, باقی تو ہزاروں لبرل تھے. ٹویٹر, فیس بک اور جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم تھے ان کے اوپر صرف ایک ہی آواز تو تھی, 400 افراد. اور کس طریقے سے اس پوری سوسائٹی کو گندہ ثابت کیا جا رہا تھا, ایسا بالکل نہیں ہے. اور یہ اس کیس میں اس خبر کے اندر بھی ثابت ہو گیا. ایک خبر اور آپ کے ساتھ بڑی انٹرسٹنگ بھی ہے, خطرناک بھی ہے اور الارمنگ بھی ہے. لاہور میں ایک گینگ پکڑا ہے پولیس نے. یہ گینگ کیا کرتا تھا, یہ پورا ایک ریکٹ چلاتا تھا اور ایسی خواتین کو باضابطہ یہ ہائر کرتا تھا جو تھوڑی سی خوش شکل ہوتی تھی, اور ان کو کہتا تھا, ان کو گھروں میں ملازمتیں دلواتا تھا, جن کو عام طور پہ عرف عام میں گھریلو کام کاج کے لیے, کہہ لیجیے کراچی میں ماسیں کہلاتی ہے, آئی ڈونٹ نو پنجاب میں کیا کہتے ہیں. یہ گھریلو ملازماؤں کے طور پر ان کو گھروں میں اپوائنٹ کراتے تھے. ایک پورا ریکٹ تھا یہ. گھروں کے اندر وہ خواتین جا کے رجھاتی تھیں, لبھاتی تھیں, ڈورے ڈالتی تھیں اس گھر کے مردوں پر, اور جب وہ ان کے جال میں پھنس جاتے تھے تو ان کی غلط ویڈیوز بنائی جاتی تھیں باضابطہ پلاننگ کے تحت. اب اس میں غلطی یقیناً اس شخص کی بھی ہے کہ وہ کیوں اپنا کریکٹر لوز کر رہا ہے. بہرحال یہ اس کی ویڈیوز بناتی تھیں, اور ویڈیوز بنانے کے بعد اس گینگ کے جو ممبران تھے جو باہر ان سے رابطے میں رہتے تھے, پلاننگ ہو رہی ہوتی تھی باضابطہ, ان کو بھیجتی تھیں. وہ اس ویڈیو کی بیس پر ان افراد کو, اس خاندان کو دباؤ ڈالتے تھے, ان سے باضابطہ بلیک میلنگ کی جاتی تھی. اس میں بڑے خطرناک قسم کے ہوئے کہ وہ کچھ بینکرز تھے, کچھ سے 20 لاکھ روپے پکڑے, کسی سے 30 لاکھ روپے پکڑے. اور یہ تقریباً گینگ جو ہے 6 سال سے یہ کام کر رہا تھا. اس کے کچھ 2-3 لوگ ابھی اس کے فرار ہیں, اور باقی جو ہے وہ گرفت میں آ چکے ہیں. اس میں خواتین بھی پکڑی گئی ہیں, اور مرد جو اس کے ریکٹ میں شامل تھے یہ سارے پکڑے گئے. تو اس میں کچھ لوگ ایسے کمزور جو پڑ جاتے ہیں وہ اس طرح کے جال میں پھنس جاتے ہیں. مقصد بتانے کا یہ ہے کہ یہ سارے جو کنیکشنز ہیں, معاشرے کی جو برائیاں ہیں, یہ ان لوگوں کے اندر ہیں. اس سے تمام معاشرہ خراب نہیں ہو جاتا. تمام جو آئینہ جیسا ہے نا, جیسا آپ کا چہرہ ہوگا ویسا آئینہ آپ کو چہرہ دکھائے گا. یہی بات ہمارے معاشرے کے اوپر لاگو ہوتی ہے کہ اگر آپ اچھے ہوں گے تو آپ کو سوسائٹی اچھی نظر آئے گی. ہاں کہیں غلط اسپاٹ ہوتا ہے آپ اس کو صاف کر دیتے ہیں, وائپ کر دیتے ہیں, لیکن اگر کہیں آپ کا کریکٹر گندا ہے تو آپ کو پورا آئینہ گندا نظر آئے گا. اس معاملے کے اندر بھی یہی ہو رہا ہے. اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویلاگ کے ساتھ. ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کہ ہمارے چینل کراچی ڈائریز کو اگر آپ چاہیں تو سبسکرائب کیجئے. بہت شکریہ.